بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدت سے اور محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ شاہوں سے نہ مانگو تم نہ چیز وہ کیا دیں گے، شاہوں سے نہ مانگو تم نہ چیز وہ کیا دیں گے، شاہوں سے نہ مانگو تم نہ چیز وہ کیا دیں گے، مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے، مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سماوات کا بہت بڑا احسان ہم پر ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب دانائے غیوب مولائے کل ختم الرسل احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی پیاری اور سہنی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ گرامی قدر حضرات، اگر غور کیا جائے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا و کائنات میں لا تعداد بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ لیکن میں جو موضوع لے کر آیا ہوں اس میں چند چیزیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں اگر اپنے جسم میں غور کریں تو ہمارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں۔ آنکھوں کا نور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ان سے پوچھئے کہ جن کے پاس آنکھیں نہیں، وہ کہتے ہیں سب کچھ لے لو، ہمیں آنکھیں دے دو۔ یہ نعمت میرے رب نے دے کر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ پھر ہمیں سننے کے لیے کان عطا فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سن نہیں سکتے۔ جب وہ کچھ سنیں گے تبھی تو بولیں گے نا۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، پھر زبان کے اندر ہمیں چکھنے کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے کے لیے، اس کو چبانے کے لیے دانت عطا فرمائے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ پھر یہ جو ہونٹ ہیں یہ بھی ہمیں باتیں کرنے میں مدد دیتے ہیں، بولنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کام کرنے کے لیے تندرست ہاتھ دیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ ہاتھوں کے اندر ناخن عطا فرمائے۔ یہ ناخن چھوٹی سی چیز ہے دیکھنے میں، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں چلنے کے لیے تندرست ٹانگیں اور پاؤں عطا فرمائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، سمجھنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، پھر دل عطا فرمایا۔ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ بالکل پرفیکٹ بنایا۔ کسی بھی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے لخت جگر کی، جب باری آئی در یتیم کی، جب باری آئی پیارے آقا کریم آقا لجپال آقا کی، تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے تحقیق اللہ نے، اگر آیت پر غور کیا جائے تو اللہ نے یہاں پر اپنا ذاتی نام ارشاد فرمایا ہے۔ لقد من اللہ، تحقیق لقد، علماء سے اگر پوچھے تفاسیر کے اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ لفظ لقد وہاں آتا ہے جو تحقیق کے طور پر بات کہنی ہو۔ میرے رب نے فرمایا لقد، تحقیق من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ اگر کچھ دیکھا جائے تو کچھ نعمت رب نے عطا فرمائی، اس میں فرق نہیں کیا، نہ یہ دیکھا کہ مسلمان کون ہے، نہ یہ دیکھا کہ غیر مسلم کون ہے۔ کچھ نعمتیں میرے رب نے
متفقہ طور پر، مشترکہ طور پر ہر ایک کو عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر اگر صحت عطا فرمائی تو غیر مسلم کو بھی دی اور مسلمان کو بھی دی۔ اگر دولت عطا فرمائی تو غیر مسلموں کے پاس زیادہ دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کچھ غیر مسلم ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ میرے رب نے ان پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن جب باری آئی نعمت عظمیٰ کی تو میرے رب نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ اگر اب ہمارا رب چاہتا تو ہمیں پہلے کسی دوسری مخلوق میں پیدا کر سکتا تھا، ہمیں جانوروں میں پیدا کر سکتا تھا، ہمیں چرندوں پرندوں میں پیدا کر سکتا تھا، چیونٹیوں میں پیدا کر سکتا تھا۔ ہمارے رب نے سب سے پہلا احسان ہم پر یہ فرمایا کہ ہمیں انسانوں میں پیدا کیا، اور پھر ہمارے رب نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ رب العزت نے سورج کی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، پانی ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، ہوا، یہ تین چیزیں، اگر یہ تین چیزیں ہمیں دیکھیں تو ہماری ساری زندگی کا دار و مدار ان تین چیزوں پر ہے۔ سورج کی روشنی، سورج کی تپش، ہوا سانس لینے میں مددگار، اور پانی ہمارے جسم کا 70% حصہ جو پانی کا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن آپ اپنے حبیب کی باری میں میرے رب نے کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ پھر میرے رب نے جو ہم پر دوسرا احسان کیا کہ ہمیں صحیح العقیدہ سنیت پیدا کیا ہے، ہمیں عقیدہ بھی ایسا دیا کہ جو سب سے بہترین عقیدہ ہے۔ تو میں کہوں گا کہ بحمد اللہ تعالی ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بر دیا اتنا کاسا اہل سنت کا۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ چین و عرب ہمارا، یہ پاکستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا۔ تو میں کہوں گا کہ یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسماں بھی سنی ہے، قطرائے شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، تو نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔